الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ہمارے دوستوں، ہمارے نوجوان ساتھیوں، خواتین حضرات، ہمارے دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین حضرات، اللہ پاک نے ہمارے اوپر درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھجوا دیا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے گا، اس کے نام اعمال کے اندر ہمارا اللہ 10 نیکیاں لکھوا دے گا اور 10 درجے اللہ بلند فرما دے گا، اور 10 گناہ اس کے اللہ معاف فرما دے گا، خصوصی رحمت کے ساتھ۔ درود
جو ہوتا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ درود جو بھیجا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانے کے لیے بھیجا جاتا ہے، ان کی آل کی شان بڑھانے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ یہ ایک دعا ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے زمین بنا دی، آسمان بنا دیا، سورج بنا دیا اور ستارے لگا دیے، چاند اللہ پاک نے بنا دیا، سمندر بنا دیے، دریا بنا دیے، اور پہاڑوں کے اوپر اللہ پاک نے برفیں برسائیں، نکمے پہاڑوں کے اوپر اللہ پاک نے برفیں برسا دیں، ہوا اللہ پاک نے حکم دیا، ہوا نے لہریں لگائیں، اور تو اللہ پاک نے سورج حکم دیا، سورج نے تپش لگوا دی، اللہ کا حکم مان کر۔ اللہ نے برفیں پگھلا دی ہمارے لیے، دریا برف پگھلی، اللہ نے دریا بنا دیے، اور دریا سے اللہ پاک نے سمندر بنا دیے ہمارے لیے۔ اللہ پاک نے باغات فروٹ کے اگا دیے، اللہ پاک نے تمام سورج مکھی اگوا دی، تیل نکالنے کے لیے زیتون کے بوٹے اللہ نے اگوا دیے، تیل نکالنے کے لیے، تیل نکالنے کے لیے ہمارے لیے اللہ نے سروں کے بوٹے پیدا کر دیے، تیل نکالنے کے لیے اللہ نے مکی کا بوٹا پیدا کر دیا، تیل نکالنے کے لیے۔ اللہ پاک نے گندم کا بوٹا پیدا کر دیا، روٹی بنانے کے لیے اللہ نے چار پائے پیدا فرما دیے، دودھ نکالنے کے لیے اللہ نے چشمے اگا دیے، پہاڑوں سے چشمے اگا دیے انسانوں کے لیے۔ اللہ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ سب کچھ اللہ پاک نے انسانوں کے لیے بنا دیا، اور انسانوں کو اللہ نے کیوں پیدا کر دیا، اس کا بھی مقصد تھا، اللہ نے بتا دیا، اللہ پاک نے فرما دیا، قرآن کے اندر فرما دیا، یہ پڑھا ہوا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ
والے انسا اللہ لیعبدو۔ جن اور انسانوں کو اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تمام چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے بنا دی، بنوا دی، اور انسان کو، انسان کا جسم بھی اللہ نے فرشتوں سے بنا دیا، اور روح اللہ پاک نے سانس پا دیا۔ اللہ پاک نے پہلے روحوں کے آگے خطاب فرما دیا، الستُ بربکم، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے جواب دیا، قالوا بلا، تو ہی ہے ہمارا رب اللہ، تو ہی ہے ہمارا رب اللہ۔ اللہ نے کھانا بھی لکھوا دیا، پینا بھی لکھوا دیا، اولادیں بھی لکھوا دیں، جائیدادیں بھی لکھوا دیں۔ آدم علیہ السلام اللہ نے پیدا فرما دیا، مٹی سے، مٹی کا بنوا دیا، اور گارے سے بنوا دیا، اور اللہ پاک نے اس کے اندر سانس پا لیا، روح پہن دیا۔ ہمارے اللہ نے روح پہن دیا۔ آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام بن کر کھلو ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے سجدے کا حکم دیا، تعظیماً سجدہ آرام نہیں تھا، تعظیماً سجدہ اس وقت آرام نہیں تھا۔ اللہ پاک نے حکم دیا، سجدے کا حکم دیا، تمام آسمانوں کی مخلوق سجدے کے اندر گر گئی، فرشتے گر گئے، شیطان ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اللہ پاک نے اسے نکال دیا۔ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے فرمایا، قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا، آپ نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ بتانے لگا، میں عالم ہوں، میں عالم ہوں، علم رکھتا ہوں۔ تکبر کے اندر پڑ گیا، اور میں آگ سے بنایا گیا ہوں، یہ مٹی سے بنایا گیا، آدم علیہ السلام مٹی سے بنایا گیا۔ میں کہتا ہوں، وہ نہیں کہتا تھا، یہ مٹی سے بنایا گیا۔ آگ کا کام ہوتا ہے اوپر جانا، اور دیکھنے کے اندر بھی خوبصورت ہوتی ہے۔ مٹی جو دیکھنے کے اندر بھی اس کی خوبصورتی نہیں ہوتی، یہ مٹی سے بنایا گیا، میں آگ سے بنایا گیا۔
مجھے آپ نے آگ سے بنایا، اللہ آپ نے آگ سے بنایا، آدم علیہ السلام مٹی سے بنایا، میں تمہارا زمین کے اوپر سجدے کرتا رہا ہوں، اس نے تو ابھی سجدہ بھی کوئی نہ کیا، میں تو تمہاری عبادت کرتا رہا ہوں، اور اس نے تمہاری عبادت بھی نہ کی، تو میں نے اس کے آگے سجدہ اس لیے نہ کیا۔ اللہ نے فرمایا تو نے ہمارا حکم نہ مانا، اب بھاگ جانا۔ اللہ پاک نے نکال دیا، اللہ پاک نے نکال دیا، قرآن کی آیت آتی ہے نکال دیا۔ تو آدم علیہ السلام اللہ پاک نے جنتی لباس پہنا دیا، آدم علیہ السلام نے جنتی لباس پہن لیا، اور اللہ پاک نے اسی سے جسم سے بیوی پیدا کر دی، دونوں کو اللہ پاک نے جنت کے اندر بھیج دیا، اللہ نے جنت بنا دی، اور ابلیس کے لیے اللہ نے جہنم بنا دی، اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے، اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے اللہ پاک نے جہنم بنا دی۔ اور آدم علیہ السلام اللہ پاک نے حکم دیا، یہ جنت جو بنائی گئی تمہارے لیے بنائی گئی، اور ایک درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ وہ درخت کوئی علماء بتاتے ہیں انجیل کا بوٹا تھا، یعنی کھباڑا تھا، کوئی علماء بتاتے ہیں گندم کا بوٹا تھا، یعنی گندم کنک کا بوٹا تھا، کچھ بھی بھائی تھا، اللہ نے منع فرما دیا۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کی موجیں نہ دیکھ سکیں، تو ابلیس نے اللہ کے اوپر سوال کیا، اللہ پاک کے اوپر سوال کیا مجھے کچھ اختیارات بھی دے دو۔ اللہ پاک نے اختیارات مان لیا، کیا مانگتا ہے؟ ابلیس نے بتایا میں ہر کام کر سکوں، اللہ نے اللہ پاک نے بات مان لی، میں ہر انسان کے جسم کے اندر داخل ہو سکوں، یہ بات بھی اللہ پاک نے مان لی، میں ساری زندگی زندہ رہوں، یہ بات بھی اللہ پاک نے مان لی۔ وہ تکبر کے اندر پڑ گیا، وہ بتانے لگا میں تمام آدم علیہ السلام کی اولاد کو لے کر جہنم کے اندر آؤں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا جو
جو ہماری باتیں مانیں گے، ہماری باتیں مانیں گے اور ہمارے نبیوں کی باتیں مانیں گے، ان کا آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ آپ اللہ نے درکار دیا تو بھائی ہماری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ نے اس کو لعنت کا طبق پہنا دیا، اور جن باتوں سے اللہ پاک کے آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ جنت کے اندر رہے، ان کو اس نے دانہ کھلا دیا، اس کی بیوی کو دانہ دے دیا، بیوی نے اپنے خاوند کو بھی کھلا دیا اور آپ بھی کھا لیا آدم علیہ السلام نے۔ تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام زمین کے اوپر بھیج دیا، بھائی زمین کے اوپر بھیج دیا۔ کتنا زمانہ آدم علیہ السلام زمین کے اوپر رہے، کتنے سال، کتنے زمانہ رہے زمین کے اوپر، بھائی رہے۔ ایک شہر کے اندر آدم علیہ السلام رہے اور ایک شہر کے اندر ان کی بیوی رہی، جدائی پڑ گئی، روتے رہے بھائی، روتے رہے، طوب کے اوپر جلتے رہے اور روتے رہے، پتے جنت سے لائے اور اپنا جسم مبارک پتوں سے ٹانپا، پتوں سے ٹانپ لیا، اور کتنا زمانہ روتے رہے بھائی، روتے رہے۔ کتنے زمانے کے بعد اللہ پاک نے دعا کے کلمات سکھا دیے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ میں بھول گیا، مصیبتوں کے اندر آپ ہی پڑ گیا، میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا۔ اللہ پاک نے جبرائیل امین بھیج دیا، جبرائیل امین آ گئے، آدم علیہ السلام تو کیوں رو رہا ہے؟ مجھے اللہ نے دانا کھانے سے منع، درخت کے قریب ہونے سے منع کیا تھا، میں نے درخت کا پھل ہی کھا لیا۔ تو جبرائیل امین نے فرمایا، اللہ پاک نے آپ نے جو دعا کی، اللہ پاک نے دعا تمہاری قبول فرما لی۔ اللہ پاک نے بھیج دیا جبرائیل امینہ، ان کی نسلوں سے میں نے 1,24,000 ود کاٹو، اس کے سمیت میں نے نبی دنیا کے اوپر بھیجنے ہیں۔ تو بھائی کتنا زمانہ آدم علیہ السلام طوب کے اوپر جلتا رہا، روتا رہا، تم کیا کر رہے ہیں اور میں کیا کر رہا ہوں؟
تمہاری بھی بھائی خیر نہیں، ہماری بھی خیر نہیں بھائی۔ اللہ کی بات جو مانے گا اور اللہ کے رسول کی بات مانے گا وہ کامیاب ہوگا بھائی۔ جن باتوں سے اللہ پاک نے منع کیا ان باتوں سے منع ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ جن باتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ان باتوں سے منع ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ 1,00,000 ہوتے 24,000 ود کٹ نبی آتے رہے، اللہ کی توحید بیان فرماتے رہے، ساتھ اپنی اپنی رسالت لگاتے رہے۔ آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی اللہ کی توحید بیان کی، ساتھ اپنی رسالت لگائی۔ نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی اپنی اللہ کی توحید بیان کی۔ لا الہ الا اللہ، ساتھ رسالت لگائی۔ آدم علیہ السلام نے ساتھ رسالت لگائی۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ انہوں نے بھی اپنی رسالت لگائی۔ اپنے اپنے وقتوں کے اندر نبی آتے رہے، اللہ کی توحید بیان فرماتے رہے، اللہ کی توحید بیان فرماتے رہے، اپنی اپنی رسالت لگواتے رہے۔ جنہوں نے اپنے اپنے وقتوں کی نبیوں کی باتیں مانتے رہے، اللہ کی توحید کے اوپر پختہ ایمان رکھتے رہے، کامیاب ہو کر قبروں کے اندر جاتے رہے۔ اور ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے دنیا کے اوپر تشریف لائے، انہوں نے بھی کلمے کی دعوت دی، کلمے کی دعوت دی۔ قولوا لا الا اللہ تفلحون۔ ہائے ہائے، قولوا پڑھیں، لا الہ الا اللہ تفلحون۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ ہی سے سب کچھ ہو رہا، مخلوق سے کچھ نہیں ہو سکے گا۔
مخلوق کچھ نہیں کر سکے گی، اللہ ہی سب کچھ کر سکے گا، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ ہی نفع دیتا ہے، اللہ ہی نقصان دیتا ہے، اللہ ہی صحت دیتا ہے، اللہ ہی بیماری دیتا ہے، اللہ ہی پتر دیتا ہے، اللہ ہی تیاں دیتا ہے، اللہ ہی مسکینی دیتا ہے، اللہ ہی امبیری دیتا ہے، اللہ ہی بادشاہیاں دیتا ہے، اللہ ہی بادشاہیاں لیتا ہے، اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون میں نہ ہوتا ہے نجات پالوگے۔ سب سے پہلے چاچا بنتا تھا ابو لہب، اس نے ہاتھ اٹھا دیا، اپنے جب ہاتھ اٹھائیں تو پرائوں کو بھی ہاتھ اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو اللہ پاک جلال کے اندر پڑ گیا، اللہ پاک نے قرآن اتار دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جاؤں اور تمہاری بیوی بھی ہلاک ہو جائے، جو پہاڑوں سے انجن لاتی ہے، بالن لاتی ہے۔ اللہ نے ابو لہب بھی ہلاک کیا اور بیویاں بھی اللہ نے ہلاک کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، تمام دشمن بن گئے۔ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے پھولوں کا ہار نہ پہنایا، پتھر کھاتے رہے، 1,24,000 بعد کا نبی پتھر ہی کھاتے رہے، کسی کو بھی پھولوں کا ہار نہیں پہنایا گیا، پتھر ہی کھاتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائش کے اندر گئے، سرداروں نے نوجوان لا دیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زخم پڑے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خون مبارک پاؤں کے اندر، جوتوں مبارک کے اندر پڑ گیا، بھائی جوتوں کے اندر پڑ گیا، جوتے جم پڑے۔ فرشتہ آ گیا، کہنے لگا یہ طائش کی پہاڑیاں جو ہیں ان کو اللہ آپ حکم فرمائیں تو میں ان کو دونوں کو ملاؤں، اس بستی کو میں رگڑے دوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے پہچانتے نہیں، ہو سکتا ہے ان کی اولادیں ہمیں پہچان لیں۔ تو بھائی اولادوں نے پہچان لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے، انہوں نے 365 بت بنا کے خانہ کعبہ کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ بھائی خانہ کعبہ کے اندر بت بنایا کر رکھے ہوئے تھے، وکھرے دن کا وکھرا
سفارشی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ 365 سال کا دن ہوتا ہے، 365 بت بنا رکھے ہوئے تھے۔ تو قرآن نے بتا دیا ان الذین تدعون من دون اللہ۔ او بھائی آگے بھی آئے تھے، میں نہیں کر دیتا ہوں۔ یہ مکھی ایک نہیں بنا سکتے، مکھی کا بنانا درکنار۔ مکھی ان سے لقمہ اٹھا کر لے جائے، لقمہ بھی واپس